بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس کلاس میں ہم زبان اور دانتوں اور حلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو مخارج پڑھے ان میں سے 6 مخارج یعنی 3 جگہ ایسی تھیں جن کا تعلق حلق سے تھا، جن کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے، اور 3 جگہ ایسی تھیں جن کا تعلق زبان سے تھا۔ تو دانتوں کے نام پڑھنے سے پہلے ہم حلق اور زبان کو یہ اس تصویر کے ذریعے واضح کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ حلق دیکھیں جس میں یہ تیر کا نشان دیکھیں جہاں یہ لکھا ہوا ہے اقصی حلق۔ یہ ہے زبان کا آخری حصہ، یعنی اس کو زبان کی جڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ہم نے پڑھے تھے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اقصی حلق یعنی زبان کا آخری حصہ۔ اس سے نیچے ہے وسط حلق، یہاں جو بھی تیر کا نشان گیا ہے اس کا ہے وسط حلق یعنی حلق کا درمیان، جہاں سے ہم نے پڑھا تھا عین ہا ادا ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں حلق کا درمیان۔ آگے آئے اور یہ ہے ادنی حلق۔ ادنی حلق یعنی حلق کا شروع والا حصہ، شروع والا حصہ جہاں سے ہم نے پڑھا تھا غین خا ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی حلق کی پہچان، ہم نے کہا تصویر کے ذریعے واضح کر دیں تاکہ جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب وہ مخرج ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، وہ 3 تھے، یعنی جو ہم نے 3 مخرج ایسے پڑھے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے کہ جہاں ابھی یہ تیر کا نشان گیا ہے یہاں لکھا ہے اقصی اللسان۔ اقصی اللسان اس کو کہتے ہیں یعنی زبان کی جڑ، یعنی یہ بھی زبان کا آخری حصہ، اور جب یہ آخری حصہ اوپر کے تالو کے نرم حصے سے لگتا ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے نرم حصے سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور یہی حصہ یعنی یہی زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے سخت حصے سے لگتی ہے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ آگے آتے ہیں، اب یہ نیچے آئے، یہاں لکھا ہے وسط اللسان یعنی زبان کا درمیان، جہاں سے ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ اوپر کے تالو کے درمیان سے لگے تو یہاں سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ آگے زبان کی تصویر جس کے ذریعے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان مخارج کی طرف۔ تو اب چلتے ہیں اپنے اگلے سبق یعنی دانتوں کی طرف، کہ دانتوں کے نام۔ ہمارے کل دانت 32 ہیں، جن میں سے 20 تو داڑیں ہیں اور 12 دانت ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے تصویر دانتوں کی۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں، صرف دانتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، 20 تو داڑیں ہیں، اب دانتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دانت جو ہیں ان میں سے سب سے پہلے 4 دانت ہیں ثنایا کے، 4 دانت ہیں رباعی اور 4 دانت ہیں انیاب۔ اب ثنایا کسے کہتے ہیں؟ یعنی سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں جو ہمارے سامنے منہ کے بالکل سامنے ہیں، مطلب منہ میں سامنے اوپر کے جو 2 دانت ہیں اور جو 2 نیچے کے دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، اور جو نیچے والے 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلی۔ ثنایا مطلب ثنایا 2 کو کہتے ہیں عربی میں ثنایا 2 کو کہتے ہیں، اور اوپر والے کو علیہ کہا جاتا ہے، یعنی اوپر کو علیہ کہا جاتا ہے اور نیچے کو سفلی کہا جاتا ہے۔ تو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی، 2 دانت اوپر کے ثنایا علیہ اور 2 دانت نیچے کے ثنایا سفلی، یہ ہو گئے 4، ان کو کہا جاتا ہے ثنایا۔ اس کے ساتھ ہیں رباعی، یعنی ثنایا علیہ کے ساتھ جو ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے، اور ثنایا سفلی کے ساتھ جو ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف دانت ہے، ان کو رباعی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی 2 اوپر یعنی
ایک اوپر اور ایک نیچے دائیں طرف، ایک اوپر اور ایک نیچے بائیں طرف، یہ ہو گئے 4 دانت رباعی کے۔ اب ان کے ساتھ ہیں انیاب، یعنی رباعی کے ساتھ ایک اوپر اور ایک نیچے دائیں طرف، اور رباعی کے ساتھ ایک اوپر اور ایک نیچے بائیں طرف، ان کو کہتے ہیں انیاب۔ یہ بھی 2 دانت دائیں طرف اور 2 بائیں طرف ہو گئے، ان کی تعداد بھی ہو گئی 4۔ یہ تو تھے دانتوں کے نام۔ اب آگے آتی ہیں دھاڑیں، یعنی دھاڑیں کون کون سی ہیں۔ دھاڑیں ان کے نام بھی یہ ہیں کہ 4 دھاڑیں ہیں زواحق، 12 ہیں طواحن اور 4 ہیں نواجز۔ اب زواحق کسے کہتے ہیں؟ زواحق انیاب کے ساتھ جو ایک دانت، ایک داڑھ اوپر ہے اور ایک داڑھ نیچے ہے دائیں طرف، اور ایک ہے اوپر بائیں طرف انیاب کے ساتھ اور ایک ہے نیچے بائیں طرف انیاب کے ساتھ، یعنی کہ 2 دائیں جانب ایک اوپر اور ایک نیچے اور 2 بائیں جانب ایک اوپر اور ایک نیچے، ان کو کہتے ہیں زواحق، جو اکثر ہنستے ہوئے بھی نظر آتی ہیں۔ اب زواحق کے ساتھ جو دائیں طرف اوپر کی 3 داڑیں ہیں، 3 دانت ہیں، اور جو نیچے 3 دانت ہیں، اسی طرح بائیں طرف زواحق کے ساتھ جو اوپر کے 3 دانت ہیں اور 3 دانت نیچے ہیں بائیں طرف، یہ 12 ہو گئے، یعنی کہ 6 دائیں طرف اور 6 بائیں طرف، ان کو کہا جاتا ہے طواحن۔ طواحن اکثر یہ مطلب جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، کھانے کو چبانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے طواحن۔ اب طواحن کے ساتھ ہیں نواجز۔ نواجز یعنی جسے عقل داڑھ بھی کہا جاتا ہے، یہ بچوں کی نہیں ہوتی، یہ عموماً بڑے ہو کر نکلتی ہیں۔ تو یہ تھے داڑھوں کے نام، ہم نے پڑھے دانتوں کے نام۔ اب ان میں سے جو نیچے کے دانت ہیں، مطلب دانت اور داڑھیں کل ملا کے، یہ سامنے والے 2 جو ثنایا سفلی ہیں، ان کا تعلق مخارج سے ہے، اور اوپر والے سارے دانتوں کا تعلق مخارج سے ہے، لیکن نیچے والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ثنایا سفلی، ان کا تعلق مخارج سے ہے، باقی اور کسی کا تعلق بھی مخارج سے نہیں ہے۔ یہ ہم نے مخارج پڑھتے ہوئے، ہمیں اگر مخارج کے ان کے نام یاد کرنے تھے تو یہ ہم نے آپ کو نام بتائے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے نیچے والے دانتوں میں سے صرف ثنایا سفلی کا تعلق دانتوں سے ہے، باقی کا تعلق دانتوں سے نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے حلق، زبان اور دانتوں کی پہچان پڑھی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اگلے مہارج کے ساتھ ہم آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔